بیٹیوں کی تربیت کیسی کرنی چاہیے، بیٹیوں کی تربیت میں کیا ہم غلطی کر رہے ہیں، آج ہم اس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی تو آپ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے۔ اب سوچئے کہ مقام رسول کتنا بلند ہے، ٹھیک ہے، اتنے بلند مقام پر ہونے کے باوجود اپنی بیٹی کے لیے اپنی جگہ سے کھڑے ہو جانا، یہ ایک بہت بڑا عمل تھا۔ یہ بیویوں کے لیے نہیں کیا لیکن بیٹی کے لیے یہ عمل کیا۔ اس کا مطلب یہ کس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ نارملی اگر آپ دیکھیں دنیا میں تو جب ہمارے گیسٹ مہمان آتے ہیں تو ہم ان کے لیے اپنی نشست چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پہلے ان کو بٹھاتے ہیں اور پھر ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیٹیاں مہمان کا درجہ رکھتی ہیں، اور مہمان کون سا؟ جس کو بہت زیادہ آپ نے عزت دینی ہو وہ مہمان کا درجہ بیٹیاں رکھتی ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ جس کو آپ بہت ہی زیادہ عزت دیں تو جب وہی مہمان سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو کیا ہم ڈانٹتے ہیں اسے؟ کیا مارنا کھڑے ہو جاتے ہیں؟ اگر وہی مہمان کھانا کھاتے وقت کھانا گرا دے، اس کے ہاتھ سے گر جائے، تو کیا ہم ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں اس کو؟ یا ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو تمیز ہی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے۔ یا اگر وہ مہمان آپ سے کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے جو کہ جائز بھی ہو اور آسانی سے آ بھی سکتی ہو تو ہم فوری طور پر اس کو پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم اپنا نوالا اس کو پیش کرتے ہیں، یعنی اپنے پیٹ کی فکر بعد میں کرتے ہیں، پہلے اپنے مہمان کی فکر کرتے ہیں کہ یہ بھوکا نہ جائے، ٹھیک ہے۔ جب مہمان آتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بہتر سے بہترین ہم اس کو سرو کریں، یعنی جو ہم نارملی روٹین میں کھانا کھاتے ہیں لیکن جب مہمان آتا ہے تو ہم اس کے لیے کچھ خاص پکا کے اس کو سرو کرتے ہیں تاکہ اس کو اسپیشل ہونے کا احساس ہو۔ جی جناب علی، یہی کام ہم نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ کرنا ہوتا ہے، ان کو اسپیشل فیل کرانا ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان کو اسپیشل فیل نہیں کر پاتے۔ جس طرح مہمان سے غلطی ہوتی ہے تو ہم اس کو ڈانٹتے نہیں، بالکل اسی طریقے سے ہمیں یہی کام اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی کرنا ہے کہ ان کو شفقت سے ان کے ساتھ پیش کرنا ہے۔ بیٹیاں سینسیٹیو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، بیٹیاں وقت مانگتی ہیں، ان کو بیٹیوں کے پاس اتنے آپشن نہیں ہوتے جتنے بیٹوں کے پاس ہوتے ہیں کہ وہ باہر جا کے جو ہے گھوم پھر کے آ جائیں بآسانی۔ ہم نے یہ کام کرنا چھوڑ دیا۔ بیٹیوں کو ہم نے بیٹی اور بیٹا برابر کرنے کے چکر میں ہم نے یہ کام کیا ہے کہ بیٹوں پہ بھی توجہ چلی گئی ہماری اور بیٹیوں سے بھی توجہ ہم نے ہٹا لی۔ بیٹیاں کیا کر رہی ہیں ہم ان کے ساتھ جب وقت ہی نہیں بتا رہے تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ حال ہی میں دعا زہرا کا جو واقعہ ہوا، جس طرح وہ بچی چھوڑ کے گئی اور اس نے بیان دیا کہ مجھے میرے والدین مارتے تھے اور میری زبردستی شادی کرانا چاہتے ہیں، یہ تو ایک واقعہ ہے جو ہائی لائٹ ہو گیا۔ یقین جانیے کورٹ سے اگر آپ کی وابستگی ہو تو روزانہ ایسی دعا زہرا ہوتی ہیں کورٹ میں کھڑی ہوئی جو شادیاں کر، روزانہ پاکستان میں، انڈیا میں لڑکیاں گھر چھوڑ کے جا رہی ہیں اور شادیاں کر رہی۔ کیوں؟ کیونکہ ماں باپ کی طرف سے صحیح تربیت نہیں کی جا رہی، ماں باپ ان کو اپنا دوست نہیں بنا رہے، ماں باپ ان کے بیسٹ فرینڈ نہیں بن رہے، ماں باپ ان کو وقت نہیں دے رہے، یا تو ماں باپ ان کو بہت باندھ کے رکھ رہے ہیں یا ان کو بہت زیادہ آزادیاں دے رہے ہیں۔ اس کے درمیانی راستہ جو ہے وہ ماں باپ کے پاس نہیں۔ تو کوشش کریں اپنی بیٹیوں کے لیے خاص جو ہے وہ وقت نکالیے، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں۔ بیٹیوں کے مسائل صرف والدہ کے لیے نہیں ہے کہ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بیٹیوں سے جو ہے نا اتنا کلوز رہے کہ بیٹی اپنا کوئی مسئلہ اس کو بتا سکے، اپنے باپ کو بتائے کہ میری زندگی میں کیا مسائل ہے، نہ کہ اپنی ماں کو بتائے، ٹھیک ہے۔ بیٹا جو ہے اپنی ماں کو بتائے کہ میری زندگی میں کیا مسائل، ٹھیک ہے، نہ کہ وہ صرف اپنے باپ کو یا اپنے دوستوں کو بتائے۔ تو ان چیزوں کو آپ نے آج سے خیال کرنا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنانا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو ایک بہترین معتبر باعزت مہمان تصور کرنا ہے۔ جب آپ اس کو مہمان کی نگاہ سے دیکھیں گے تو آپ کی تربیت کا انداز آٹومیٹکلی آج ہی سے تبدیل ہو جائے گا، اور پھر دیکھیے گا کہ آپ جب بھی وہ کوئی غلطی کرے تصور کیجئے کہ یہ ایک مہمان، لے کے آئیے واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے سامنے کہ کیسے وہ
شفقت سے اپنی بچی کے ساتھ پیش آتے تھے، پھر دیکھیے گا کہ تبدیلی آپ کی پیرنٹنگ میں بچیوں سے ریلیٹڈ کس طرح سے آتی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔